حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صراط مستقیم کے لحاظ سے ایک تمثیل ارشاد فرمائی، ایک مثال جو صراط مستقیم کی ایک واضح اور جامع مثال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شاہراہ ہے، ایک رستہ ہے، فرمایا کہ اس کی دونوں طرف دیواریں اونچی اونچی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دی ہیں، وہ رستہ بالکل سیدھا جاتا ہے، اور فرمایا کہ ان دیواروں میں دروازے بھی رکھ دیے گئے، دروازے بھی ہیں، فرمایا دروازے وہ بند نہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور فرمایا کہ وہ جو دونوں طرفہ دیواریں ہیں ان میں دروازے لگے ہوئے ہیں، دروازے کھلے تو ہیں لیکن اللہ نے پردے لٹکا دیے ہیں دروازوں پر۔ فرمایا جب پردے لٹک گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دروازے پر ایک نگہبان بھی کھڑا کر دیا ہے کہ جب بھی کوئی اس رستے سے گزرے گا تو وہ نگہبان کہے گا کہ سیدھا چل، استقیم تو سیدھا چلتا رہ، تیرا رستہ سیدھا ہے، تو سیدھا چلتا رہ، ان دروازوں کی طرف نہ جھانک، ان پردوں کی طرف نہ جھانک۔ اب ادھر ہے کیا؟ دروازوں کے دوسری طرف سے ہے کیا؟ دیواروں کے اطراف میں، دیواروں کے پار ہے کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محارم اللہ، دروازوں اور دیواروں کی دوسری طرف ہے اللہ کی حرام کردہ چیزیں، وحدود اللہ، اور فرمایا کہ جو آگے پردے لٹکا دیے گئے ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا تو دیوار کی دوسری سائڈ پہ رکھ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کو حرام کیا، دیوار کی دوسری سائڈ پر رکھ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹ، چغلی، عریانی، فحاشی کو حرام قرار دیا، دیوار کی دوسری سائڈ پر رکھ دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دروازے بھی لگا دیے، دروازے کھلے بھی چھوڑ دیے کہ اگر دروازے ہی نہ لگتے تو پھر کوئی صوفی ہوتا تو کس بات کا صوفی ہوتا؟ کیونکہ حرام کاریاں اور فحش گوئیاں تو دوسری طرف ہیں، تو یہ سیدھا چلتا نیکی کرتا تو پھر کیسی اس کی نیکی ہوتی؟ دروازے بھی رکھے تاکہ پتہ چل جائے کہ میری طرف صراط مستقیم سیدھا رستہ چل کے میری طرف آنے والا کون ہے، اور مجھ سے باغی ہو کے محارم اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف جانے والا کون ہے۔ اب دروازے لٹکانے کی حکمت بھی بیان کی حضور علیہ السلام نے، جو یہ پردے لٹکائے گئے، کہ فرمایا اگر دروازے کھلے چھوڑ دیے جاتے تو پھر تو عریانی، فحاشی اور حرام کردہ چیزیں وہ صراط مستقیم میں آ جاتی، کسی کی نظر پڑ جاتی اور وہ ادھر چلا جاتا، تو پھر کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ یا اللہ آگے میرے آ گئی، میرے سامنے آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے بھی لٹکا دیے، فرمایا دروازے اس لیے کھلے چھوڑے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ میری طرف آنے والا کون ہے، اور محارم اللہ، حرام کردہ چیزوں کی طرف جانے والا کون ہے، اور فرمایا پردے اس لیے لٹکا دیے کہ کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ چلتے چلتے نظر پڑ گئی تھی تو میں بھی ادھر چلا گیا۔ فرمایا تو پھر مجھ سے باغی ہو کے خود تو جائے گا، پردہ ہٹا کے خود تو اس طرف جائے گا، خود اپنی طاقت سے جائے گا، لیکن میں نے پردے اس لیے لٹکا دیے کہ کوئی اعتراض نہ کر سکے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے چونکہ نظر آ گیا تو اس لیے میں شراب کی طرف چلا گیا، مجھے چونکہ نظر آ گیا تھا تو میں حرام کاری کی طرف، فحش گوئی کی طرف، میں جھوٹ، چوری، غیبت، جتنے بھی حرام کردہ چیزیں ہیں اس لیے میں چلا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ لٹکا کے آگے پھر ایک نگہبان بھی کھڑا کر دیا جو یہ صدائیں لگاتا ہے کہ سیدھے چلے رہو، استقیمو، سیدھے چلتے رہو، سیدھے چلتے رہو، صراط اللہ، یہی اللہ کا رستہ ہے، سیدھے چلتے رہو۔ وہ صدائیں لگاتا ہے سیدھے چلتے رہو کہ یہی سیدھی سڑک، سیدھی شہر شفاعت نگر کی ہے، وہ کہتا ہے سیدھے چلتے رہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان صراط هو الاسلام، فرمایا وہ سیدھا رستہ اسلام ہے، وہ سیدھا رستہ اسلام ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ نے وہاں نگہبان کھڑا کیا ہے هو القرآن، وہ قرآن ہے، قرآن تجھے بتائے گا کہ ادھر چلا گیا تو پھسل جائے گا، ادھر چلا گیا تو حرام کاریوں میں تو ملوث ہو جائے گا، ادھر چلا گیا تو یہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں یہ تجھے اچک لیں گی۔ وہ قرآن کہتا ہے سیدھا چل، سیدھا چل، استقیمو، وہ صدائیں دیتا ہے کہ سیدھا چل، لیکن پھر بھی اگر کوئی اپنی
عقل کا مارا ہوا یا کوئی منحوس آدمی اگر پھر بھی وہاں جھانک لے یا دیکھ لے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ فتنے ایسے فتنے ہیں کہ اپنے جھانکنے والوں کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. تم نے سیدھا چلتے رہنا ہے، سیدھا چلتے رہنا ہے. یہ ہے صراط مستقیم.